بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل ہنہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف والے تپ گئے اور قاضی کا گھیراؤ حکومت دفاع میں آ گئی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب آج پھٹ پڑے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، جیسے ہی قاضی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے، ان کے چیف جسٹس بننے کے فوراً بعد میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان پہنچ آئے۔ اس سے پہلے ہی مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ جیسے ہی قاضی صاحب آئیں گے، عمر عطا بندیال جائیں گے تو میاں صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اس کی وجہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں تحریک انصاف کی طرف سے ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ اسی دن سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تحریک انصاف کے سخت ترین خلاف ہو گئے تھے، اور جیسے ہی قاضی صاحب آئے، میاں نواز شریف صاحب بھی آئے۔ جس طرح میاں نواز شریف کے کیس منٹوں سیکنڈوں میں صاف ہو گئے، ان کے تمام کیس ختم ہو گئے کہ جیسے انہوں نے کوئی کیس یا کوئی جرم انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں پہ کیسز تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، نااہلیاں تک ختم ہو گئیں، اور تحریک انصاف کو چن چن کر، جس کو کہتے ہیں نا چن چن کر بدلہ لینا، تحریک انصاف سے قاضی صاحب نے چن چن کر بدلہ لیا، یہاں تک کہ ان کی پارٹی کو ختم کر دیا، ان سے نشان چھین لیا۔ ان کے دور میں جو تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن لڑنے جا رہے تھے، لیول پلینگ فیلڈ، کیا ان کو تو فیلڈ ہی نہیں مہیا کی گئی۔ قاضی صاحب کے دور میں سب دیکھ رہے تھے، عدالتوں میں کمپلینیں درخواستیں لے کے تحریک انصاف والے جاتے رہے، لیکن قاضی صاحب نے کچھ بھی ان کے حق میں فیصلے نہ دیے۔ آخر دن تک انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف ہی فیصلے سنائے، دھڑلے سے سنائے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا رہا ہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے پیپر جو ہیں وہ چھینے جاتے رہے، کاغذات چھینے جاتے رہے، یہاں تک کہ پرویز بھائی صاحب کی فیملی سے دن دیہڑے پیپر جو ہیں، درخواستیں جو تھیں الیکشن کے لیے وہ دینے جا رہی تھیں، ان سے وہ چھینی گئیں، لیکن قاضی یہ عہد کر چکا تھا کہ تحریک انصاف والوں کو کوئی بھی رعایت نہیں دینی۔ اچھا، اس طرح کے فیصلے کرنے کے بعد قاضی صاحب بالآخر ریٹائر ہوئے اور چلے گئے۔ فوراً سے پہلے لندن کی انہوں نے تیاری کر لی اور چپ چپیتے لندن پہنچ گئے۔ اچھا ناظرین کرام، ہونا تو یوں چاہیے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ جو فائز ہوتے ہیں، چاہے قاضی فائز ہو، کوئی بھی ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو باہر جانے پر ان کی پابندی ہونی چاہیے کم از کم 2 سال تک کے لیے، کیونکہ وہ جتنی سروس اپنی کر گئے ہیں، کوئی بھی جب ریٹائر ہو اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے سروس جو کی ہے اس کے دوران کتنا دیانتداری کے ساتھ اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے، کہ دیکھیں لوگوں میں جب جائیں پتہ چلے کہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں، تاکہ وہ خوب اپنے متعلق جان سکیں کہ میں نے سروس اچھی کی ہے یا بری کی ہے۔ اس طرح کا قانون کچھ ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب چلے گئے، پھر قاضی صاحب کا استقبال جس طرح کیا گیا، جس طرح پاکستانی کمیونٹی وہاں انتظار کرتی رہی، قاضی صاحب چھپ گئے، گھنٹوں کے بعد پچھلے دروازے سے سیکیورٹی لیے بھاگ گئے وہ۔ پھر ناظرین کرام، وہ یونیورسٹی میں لیکچر دینے گئے تھے۔ ویسے لیکچر انہوں نے کیا دینا تھا، جو خود بے انصافیاں کر کے گیا ہو بندہ، اس نے کیا انصاف کا درس دینا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نکلے، پھر لوگوں نے ان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا، یہاں تک کہ گاڑی کے شیشوں پہ بھی جو ہیں انہوں نے پٹکار لگائے، تھپڑ لگائے، اور قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ دونوں منہ چھپا کر، ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ منہ چھپا کر بھاگے ہیں۔
اگر قاضی صاحب منہ نہ چھپاتے تو ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کو اپنے کیے پہ شرمندگی نہ ہوتی، لیکن جب بندہ منہ چھپاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ اس نے جرم کیا ہوتا ہے۔ مجرم ہی منہ چھپاتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے ان کو کہ ہم نے جو کیا ہے واقعی غلط تھا، منہ چھپا کر کے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ احتجاج ہوا، دوسری جانب آپ کو پتہ ہے میاں صاحب تو پرانے عادی ہو گئے ہیں، میاں صاحب کے گھر کے باہر تو روز ہی ہوتا ہے، وہ تو روٹین بن گیا، محلے دار بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں ادھر تو سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں یہ گیا تھا بندہ، ہمیں سکون کی زندگی یہاں گزارنے کا موقع مل رہا تھا، اب واپس آ گیا، روزانہ یہ دھمالیں پڑتی رہیں گی کہ چور کو دیکھیں، مریم کے پاپا چور وغیرہ وغیرہ، جس طرح نعرے بازی ہوتی ہے۔ اچھا، قاضی صاحب کے ساتھ جب یہ سلوک ہوا تو حکومت کو جو ہے وہ بڑا دکھ ہوا۔ پاکستان میں بیٹھے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ہم نے سفارت خانے کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس پر شفاف انکوائری ہونی چاہیے، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ایک تو ان کے ہم پاسپورٹ منسوخ کریں گے، شناختی کارڈ منسوخ کریں گے، ان کی شہریت ختم کر دیں گے کہ پاکستانی شہری آپ نہیں ہیں۔ دوسری جانب ان پہ مقدمات درج کروائے جائیں گے کہ کسی بھی قسم کا آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ اس طرح کا کسی کے ساتھ سابق چیف جسٹس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے۔ تو بڑے سخت الفاظ میں ہم اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت، کیونکہ حکومت بنوانے والے قاضی صاحب تھے اور یہاں تک پہنچانے والے قاضی صاحب تھے، تو ان کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ان کا دفاع کریں۔ تو یوں ناظرین کرام، حکومت ان کے دفاع کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کی جان کے تحفظ کے لیے میدان میں آ چکی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف ناظرین کرام تحریک انصاف کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق عمر ایوب صاحب نے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے، اس حکومت نے غیر معیاری کھانا خان صاحب کو کھلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے معدے میں پرابلم ہے، الٹیاں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے جو کر رہی ہے حکومت، ہم یہ حساب ان سے لیں گے۔ ہم نہ ہی ڈرے ہیں، نہ ہی ڈرنے والے ہیں، نہ ہی جھکے ہیں، نہ ہی ان کے سامنے جھکیں گے۔ ہم ان کا مقابلہ بھرپور طاقت کے ساتھ کریں گے۔ مجھ پہ مقدمات ہیں، میری طرح تحریک انصاف کے بے شمار لوگوں پہ، ایک نہیں 10 عدالتوں میں ہمیں تاریخیں جو ہیں بھگتنا پڑتی ہیں۔ تو دوسری جانب ناظرین کرام، آج شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، بڑے خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی کلین شیف تھی، کوئی ان کی داڑھی بڑی ہوئی نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے ان کی داڑھی جو ہے وہ کافی بڑی ہوئی تھی، کیونکہ ہفتہ 2-3 ہفتے ان کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی گئی تھیں، تمام طرح کی سہولیات ان سے چھین لی گئی تھیں۔ اب ان کو دوبارہ سہولیات دے دی گئی ہیں۔ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب رخصت ہوئے ہیں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بنے ہیں، اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ خان صاحب خشاش بشاش تھے، خوش تھے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک تھی۔ انہوں نے احتجاج کے متعلق کہا ہے، جس پر سلیمان اکرم راجہ صاحب باقاعدہ بتائیں گے، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ لیکن دوسری جانب ناظرین کرام، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے سامنے کیس لگا، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ جس نے جج نے ابو الحسنات ذوالقرنین خان صاحب کو سائفر کیس میں بھی سزا سنائی تھی، اور جتنے بھی کیسز تحریک انصاف کے ابو الحسنات ذوالقرنین کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی فیصلے دیتے ہیں۔ آج پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کی عدالت میں کیمرے فٹ ہوئے ہیں جو یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ فیصلہ دے دیتا ہے۔ سارے کے سارے فیصلے اس کے جو ہیں وہ غلط فیصلے ہیں۔ اس شخص کو کتنی دفعہ لکھ چکے ہیں ہم کہ اسلام آباد سے واپس لے جائیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو کوئی ہے جو سہولیات دے رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح فیصلے کرنے ہیں، کس طرح نہیں۔ سائفر کیس میں بھی اس نے جو سزا دی ہے خان صاحب کو، بالکل کوئی اس کے سر اور پاؤں کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے اس نے کیس سنا یا کیسے اس نے فیصلہ سنایا۔ تو آج کھل کر وہ غصے میں آ گئے کہ اس شخص کو بٹھایا گیا ادھر، ہم نے لکھا بھی ہے کہ اس کو لے جائیں، اس کی ضرورت اسلام آباد میں نہیں، لیکن نہ جانے نظام کو یہ لگ رہا ہے کہ فیصلے جتنے بھی ہوں گے وہ کیسوں کے فیصلے جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین ہی کریں گے۔
تو ہم نے لکھا ہے کتنی دفعہ کہ اس شخص کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نظام جو ہے وہ اس کو لگتا ہے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یوں ناظرین اکرام، آج جسٹس گل حسن اورنگ زیب صاحب باقاعدہ غصے میں آ گئے ابو الحسنات ذوالقرنین پر کہ یہ کس طرح کے فیصلے سنا رہا ہے۔ جو بھی اس کا فیصلہ آتا ہے، کیس اس کے پاس جاتا ہے، وہ الٹی فیصلے ہوتے ہیں جس کی نہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کن وجوہات پر، کن ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فیصلے سنائے ہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، آج جسٹس گل حسن اورنگ زیب صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ کلاس لگا دی جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین کی۔ تو آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ آج کے لیے ناظرین اکرام اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔